واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ساتھ. اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. جب مشکل حالات آئیں تو مخلوق کی طرف دوڑنے سے پہلے، مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنے سے پہلے انسان کا پہلا رجوع، پہلی توجہ اللہ رب العزت کی طرف جانی چاہیے. عربی والے کہتے ہیں کہ انسان مشکل میں جس چیز کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے وہی اس کا الہ ہوتی ہے، اسی کو وہ اپنا الہ سمجھتا ہے. اگر انسان مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ دھیان رجوع کرتا ہے تو یہ واقعی ہی اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے. اس لیے مشکل میں سب سے پہلی توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے سواری پہ سوار تھے. آپ انہیں نصیحتیں فرما رہے تھے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو کس سے مانگو؟ اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ رب العزت سے مدد مانگو. اور مدد کیسے؟ صبر کے ساتھ. صبر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کے کنارے ایسی مضبوط چٹان جو سمندر کی ہر بڑی سے بڑی لہر کا مقابلہ کرے لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹے نہ، اس کو صابورہ کہتے ہیں. اس صابورہ کے لفظ سے صبر کا لفظ نکلا ہے. جو انسان زندگی میں بڑی بڑی آزمائشوں، مشقتوں، تکلیفوں کا مقابلہ اور سامنا کرے لیکن ایمان پہ جمع رہے، ایمان پہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، دائیں بائیں نہ ہو، پھسلے نہ، ڈگمگائے نہ اس کے قدم، یہ صابر انسان ہوتا ہے. صابر انسان ہوتا ہے. مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان پہ ظلم ہوتا ہے. کہتے صبر کا لفظ بھی مظلومی ہے، لوگوں کو اس کا صحیح معنی ہی نہیں پتہ. کہتے ہمارے ہاں صرف اس کا اتنا مطلب ذہنوں میں ہے کہ کوئی بندہ گالی دے چپ کر جاؤ بس یہ صبر ہے. کہتے بھئی صبر کا ایسا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے. زندگی میں آنے والی دین کے راستے میں مشکلات، ان مشکلات کے باوجود دین پہ قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، دین پہ چلتے رہنا، یہ صبر ہوتا ہے. اور دوسری بات فرمائی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے رازدان صحابی اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. پہلی توجہ نماز کی طرف، پہلی توجہ اللہ کی طرف. تو بھائی رجحان اس طرح کا بن گیا ہے، ترتیب زندگی الٹ ہو گئی ہے. ہمارے ہاں سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد، سارے اسباب کے استعمال سے تھک ہار کر بیٹھ جانے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہن اللہ توبہ بھی کر کے دیکھیے، ہن دم درود بھی کرا کے دیکھیے، کسے تو دعا بھی کرا کے دیکھیے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا اور دعا کا رجوع اللہ کا آخری نمبر رکھا ہوا ہے. ساری دنیا پہلے ہے،
سارے اسباب پہلے ہیں اور پھر آخر میں جا کے رجوع اللہ ہو رہا ہے. نہیں بھائی، سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے بھروسے پہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ یہ سبب ہے، تو رب ہے، یہ سبب ہے، یہ تو مسبب الاسباب ہے. تیرے بھروسے پہ سبب کو اختیار کرنے لگے ہیں. اب اگر تو چاہے گا تو اس سبب سے میرا کام ہوگا، اگر تو نہیں چاہے گا تو لاکھ اسباب جمع کر لیں، کام نہیں ہو سکتا. اصل ترتیب زندگی یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے کام میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، پھر سنت سمجھ کر اسباب کو اختیار کرتے ہیں، پھر اس میں خیر ہوتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے والے تھے. نماز آپ کی راحت تھی. جب آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا کہتے تھے نا، تو یہ نہیں فرماتے تھے بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. آپ کے الفاظ پتہ کیا ہوتے تھے؟ ارحنا بہا یا بلال، بلال نماز کے لیے صدا لگا کے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. سبحان. نماز کی آواز اور ندا لگا کے اس آواز کے ذریعے سے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ. نماز کی آواز آنے پہ ہی انہیں سکون مل جاتا. آپ نے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. قرۃ عینی کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرۃ عین عرب کا ایک محاورہ ہے. اصل میں کوئی بھی بات سمجھ نہیں ہو نا تو وہ اس لینگویج کے اتار چڑھاؤ، اسلوب کے ضمن میں سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. قرۃ عین عرب کا ایک محاورہ ہے. یہ کب بولا جاتا تھا؟ جب کوئی آدمی جنگل کا، صحرا کا سفر کر رہا ہوتا اور تیز آندھی اور طوفان آ جاتا، اس کی وجہ سے عرب ریتلا علاقہ ہے نا، ریت کے ذرات اس کی آنکھوں میں جاتے. اب ایک دوپہر کی تپش، ہوا بھی گرم، اور جن ریت کے ذرات کو وہ اٹھا کے آنکھوں میں ڈال رہی وہ بھی گرم، اور انسان کی آنکھیں نازک پانی کا مجموعہ ہے آنکھ. تو اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی اوٹ ملے، میں اس اوٹ میں جا کے اپنی آنکھوں کو ان جھکڑوں سے، ان ریت کے ذروں سے، گرم ہوا سے بچا سکوں. جب وہ کسی چٹان کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں جا کے وہ اپنا سامان کھول کر اس میں سے پانی نکالتا ہے، اس پانی کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو دھوتا ہے، اور ریت کے سارے ذرات اس کی آنکھوں سے نکل کے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتی ہے اس کی آنکھ. اس وقت عرب والے محاورہ بولتے تھے الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. زمانے بھر میں زندگی گزارنے کے دوران جتنی ناگواریاں ہماری زندگی میں، پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، نماز ان کے لیے ایک چٹان کی مانند ہے. ہم ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک چٹان نماز کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر پریشانی، بے سکونی سے اب اللہ ہمیں نماز کے ذریعے سے نجات نصیب فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نماز بڑی آسان ہے، بڑی نرم عبادت ہے، لیکن کچھ لوگوں پہ گراں ہوتی ہے، جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا، اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، ان کے لیے نماز بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز بھاری ہے، گراں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے خشوع والوں کے. خشوع والوں پہ نہیں بھاری، جو خشوع و خضوع سے اللہ کے دھیان سے نماز پڑھتے ہیں ان پہ نہیں بھاری ہوتی. نماز خشوع سے پڑھنے کا ایک طریقہ آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نماز میں خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں،
اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو بڑا مجرب ہے کہ آپ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھرنے تک نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، پھر آپ جو لفظ پڑھیں اس کا معنی سوچیں، آپ کی نماز کے اندر دھیان جمے گا، خشوع آئے گا، پوری توجہ آئے گی، ادھر ادھر کی باتیں خیالات بہت کم ہو جائیں گے، کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم بس ایک تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران ہمارا ذہن دائیں بائیں جاتا رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ محنت کر کے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کے نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ کی زندگی بھر کی نمازیں محفوظ ہو جائیں گی، خشوع والی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خشوع والے لوگ اور صبر و نماز سے مدد مانگنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ آخرت میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمیں تو جب کسی کی وفات کی اطلاع ملتی ہے ہم فوراً یہی بات دہراتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، اللہ جی ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے کہاں جانا ہے؟ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ کہاں کتنی نافرمانی کہاں چلا جائے؟ آپ ہی کی طرف لوٹ کے آنا، آپ ہی کی طرف واپس آنا، آپ کے ہی ہیں، آپ نے بنایا ہے، آپ کی روزی پہ پل رہے ہیں، آپ کی نوازشوں سے جی رہے ہیں، آپ ہی کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں لمحہ بلمحہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری زندگی زیادہ ہو رہی، ہم سمجھ رہے بڑے ہو رہے، نہیں بڑے نہیں ہو رہے، زندگی تو چھوٹی ہو رہی، زندگی تو ہر لمحے کے ساتھ چھوٹی ہو رہی ہے۔ بس اللہ پاک مرنے سے پہلے موت کی حقیقی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ تبارک یا ذا الجلال والإکرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔